آپ فرما دیجیے کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق کا گل مت کرو اور ان لوگوں کے خیالات پر مت چلو جو پہلے خود بھی غلط میں پڑ چکے ہیں، جو پہلے غلطی میں پڑ چکے ہیں، اور ان کو دیکھ کے تم بھی غلطی میں مت پڑو، اور تم کتابوں کو پڑھو، حق بات کو جانو پہچانو۔ حق کیا ہے؟ ایک توحید ہے، ایک اللہ ہے، یہ پورے کو سنبھالنے والا مالک، یہ ساتوں آسمانوں کو ساتوں زمین کو سنبھالنے والا مالک ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور بہتوں کو غلطی میں ڈال چکے ہیں اور وہ لوگ راہ راستہ سے بھگ گئے، یعنی دور ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے۔ یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کو مخالفت کی اور حد سے نکل گئے۔ جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اسے ایک دوسرے کے منع نہ کرتے تھے، واقعہ ان کا فعل بے شک برا تھا۔ اب ان میں بہت آدمی دیکھیں گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، جو کام انہوں نے آگے کے لیے کیا ہے وہ بے شک برا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ناخوش ہو اور یہ لوگ عذاب میں دائم رہیں گے۔ اللہم اغفر لی۔ اور اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر یعنی قرآن پر جو ان کے پاس بھیجی گئی ہے تو ان مشرکین کو کبھی دوست نہ بناتے، لیکن ان میں زیادہ لوگ ایمان سے خارجی ہے۔ تمام آدمیوں سے زیادہ مسلمان سے عداوت رکھنے والے آپ ان و یہود اور ان مشرکین کو پاویں گے، اور ان مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کا قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جو اپنے کو نصرانی کہتے ہیں، اس سبب سے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم ہیں اور بہت سے تاریک دنیا درویش، اور یہ اس سبب سے ہے کہ یہ لوگ متکبر نہیں ہے۔ اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا ہے تو آپ ان کو آنکھیں آنسوں سے بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، حق بات کو ان لوگوں نے پہچان لیا۔ یوں کہتے کہ ہمارے رب ہم مسلمان ہو گئے تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے جو تصدیق کرتے ہیں، اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہے ہم کو پہنچا ہے یعنی قرآن اس پر ایمان نہ لاوے اور اس کتاب اور اس بات کی کہ امید رکھے کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کے معیت میں داخل کر دے۔ سو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے کول کے سل میں ایسے باغ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ کو رہیں گے، اور نیکوں کاروں کا یہی جزا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں اور ہماری آیات کو جھوٹا کہتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ جو پاک اور لذیذ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہے ان میں حرام مت کرو، اور حدود سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور خدا تعالیٰ جو چیزیں تم کو دی ہے ان میں سے حلال اور مرغوب چیزیں کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں فرماتے تمہاری قسموں میں لگو قسموں کے توڑنے پر، لیکن مواخذہ اس پر فرماتے ہیں کہ تم قسموں کو مستحقق کر دو پھر توڑ دو، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا واسطہ درجہ کا جو اپنے گھر والوں کو کھانے کو دیا کرتے ہو۔ اللہ مکر، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک گردن یعنی ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا، اور جس کو مقدر نہ ہو تو 3 دن کے روزے ہے، ایک کفارہ ہے تمہارے قسموں کا، جبکہ تم قسم کھا لو پھر توڑ دو، اور ان قسموں کا خیال رکھا کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں تاکہ تم شکر کرو۔ الحمدللہ۔